بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں گفتگو کروں گا سائیکالوجی آف ویمن، یعنی عورتوں کی نفسیات۔ علم نفسیات یا سائیکالوجی جو ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن کچھ نفسیاتی اصول یا سائیکالوجی کے پرنسپلس عورتوں کے لیے مخصوص ہیں اور ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے فیملی کے تعلق سے۔ تو میں اس کی طرف تھوڑا سا نشاندہی کروں گا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی طرفداری کر رہا ہوں یا مردوں کی طرفداری کر رہا ہوں، لیکن یہ کچھ نفسیاتی چیزیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور میرے نزدیک ان کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تدبر کرو۔ تو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ مختلف ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ اور سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ تو یہ جو ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں۔ تو ان آیات پہ پھر میں نے غور کیا اور پھر میں نے تھوڑا سا سائیکالوجی اس کے بارے میں پڑھی، تو جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نفسیاتی نقطہ نظر سے عورتوں میں مردوں میں بہت اہم فرق ہیں، اور عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، جذبات کا اظہار کرتی ہیں، اور وہ زیادہ باتونی ہوتی ہیں۔ تو سائیکالوجسٹ نے یہ معلوم کیا ہے کہ مرد حضرات عام طور پر 25,000 الفاظ روزانہ بولتے ہیں اور عورتیں 35,000۔ تو مرد حضرات جب جاب پہ ہوتے ہیں تو 25,000 وہ اپنے پورے کر لیتے ہیں، اور گھر آتے ہیں تو جب ان کی ازواج جو ہیں وہ باتیں کرنا چاہتی ہیں اور یہ سننا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ بلکہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور شادی میں ایک چیز اہم ہے دونوں کو سمجھنے کے لیے کہ دونوں کی ہر قسم کی ضروریات پورے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی۔ اور اس کی ایک یہ ضرورت ہے کہ آپ اس کی باتیں کچھ سنیں، چاہے آپ تھکے ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر ایک اور اہم چیز ہے سمجھنے والی کہ عورتوں کا ذہن الگ کام کرتا ہے، مردوں کا ذہن الگ کام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ناگوار چیز ہوتی ہے تو مرد حضرات پرابلم سالونگ پر توجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کا حل میں کیا نکال سکتا ہوں۔ تو جب حل اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر غصے میں پھٹ پڑتا ہے۔ اب جیسے وہ گھر آئے اور اس کی بیوی نے ساس کے خلاف کوئی شکایت کرنی، جو آپ کی والدہ نے آج یہ کہا، مجھے ایسا کیا۔ اب آدمی کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا اس کے پاس حل نہیں ہے، ماں کو کیا نکال دے، مار دے، گالی دے، کیا کرے؟ تو وہ ایک دم سے پوری بات بھی نہیں سنے گا، غصے میں آ جائے گا۔ عورتوں کو پرابلم سالونگ میں اتنا دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا جو مین مقصد ہے کہ جس چیز سے ان کو تکلیف ہوئی ہے اس کا اظہار کر دیں، اپنی بھڑاس نکال لیں، جس کو ہم لوگ سائیکالوجی میں کہتے ہیں وینٹیلیشن۔
اور دوسری چیز وہ چاہتے ہیں کہ ان ویلیڈیشن آف ایموشنس، کہ کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ ہاں ہماری والدہ نے آپ کو جو یہ بات کہی ہے یا یہ جملہ کسا ہے یا اس طرح آپ کو کیا ہے، اس میں واقعی میں آپ کو تکلیف ہوئی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اس کو سمجھا دیں کہ بھئی دیکھو والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیوہ ہیں، کہاں جائیں گی، میں بیٹا ہوں، میری انہوں نے اتنا، جب میں لاشعور تھا تو یہ میری انہوں نے اتنی خدمت کی، اب میرا فرض ہے میں کروں، تم بھی صبر کرو، اللہ اجر دے گا، بس یہی سننا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. تو یہ وینٹیلیشن اینڈ ویلیڈیشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد عورتوں کے ساتھ کچھ چیزیں مخصوص ہیں، جیسے کہ ان کے ہارمونس جو ہیں وہ میل ہارمونس ہوتے ہیں، فیمیل ہارمونس ہوتے ہیں. فیمیل کا جو جسم ہے وہ اس لیے اس طرح ہے کہ فیمیل ہارمونس کی وجہ سے، اور میل کا جسم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ میل ہارمونس کی وجہ سے. لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ میل ہارمونس میل میں بھی ہوتے ہیں، فیمیل میں بھی ہوتے ہیں، اور فیمیل ہارمونس بھی دونوں میں ہوتے ہیں. فرق کوانٹٹی کا ہے، میلز میں میل ہارمونس ہائی کوانٹٹی میں ہوتے ہیں اور فیمیل ہارمونس تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس عورتوں میں جو ہے فیمیل ہارمونس زیادہ ہوتے ہیں اور میل ہارمونس کم ہوتے ہیں. اور یہ جتنے ہارمونس ہیں ان کا سائیکالوجی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اچھا، جو میلز ہیں ان کے ہارمونس ایک طرح کے رہتے ہیں ہمیشہ، اور فیمیل ہارمونس بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے مزاج پہ بہت اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں آگے مزید بیان کروں گا. پھر پری مینسٹرل سنڈروم بھی سمجھنے والی ہے کہ پیریڈ سے پہلے ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. پھر کچھ مسائل، پریگننسی میں بھی ہارمونز بہت زیادہ اونچے جاتے ہیں، اس لیے کچھ نفسیاتی مسائل کا تعلق پریگننسی سے یا حمل کے زمانے میں اس سے بھی ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ عورت کو ٹیڑھی ہے ایک پسلی کی طرح. یہ بڑی خوبصورت مشابہت ہے، اس لیے کہ پسلی جو ہے وہ جسم کے اور ہڈیوں سے بالکل مختلف ہے، اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ سانس لینا میں، اگر اس کا یہ ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو آدمی سانس نہ لے سکتا تھا. اسی ٹیڑھا پن کی وجہ سے جب مسلس کنٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ ویکیوم کلیئر ہوتا ہے تو ہوا اندر جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اگر اس شیپ کے علاوہ پاسبل ہی نہیں تھا، اور اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کا مزاج الگ ہے یا ٹیڑھا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہے اس کے لیے وہ مزاج بالکل موزوں ہے. اچھا، اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں، سب سے نیچے جو ہے یوٹرس ہے، اور شروع میں جو ہے وہ پیریڈ کا شروع ہے یہ، اور اس کے بعد یوٹرس کی لائن جو ہے وہ جو یوٹرس کا جو وال ہے وہ تھک ہوتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، کہ اگر پریگننسی ہو تو اس کے لیے تیاری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر پریگننسی نہ ہو تو پھر دوبارہ پیریڈ ہوتا ہے اور وہ سارا وہ لائننگ تھن ہو جاتی ہے. تو یہ منتھلی سائیکل ہے. اب دو ہارمونس ہیں، ایک ایسٹروجن ہے جو کہ پیلے رنگ میں ہے، اور ایک پروجسٹرون ہے جو کہ گرین کلر میں ہے، سبز رنگ میں ہے. آپ دیکھیں کہ دونوں کی مقدار پیریڈ کے شروع وقت بہت کم ہوتی ہے. پھر پہلے 15 دن جو ہے وہ ایسٹروجن بڑھتا ہے، پھر وہ گھٹتا ہے، اور پھر بعد میں دوبارہ بڑھے گا، اور پروجسٹرون آخری 15 دنوں میں بڑھتا ہے. تو چونکہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مردوں کے ہارمونس ایک لیول پہ رہتے ہیں، عورتوں کے اس طرح مختلف دنوں میں ان کی جو ہے مقدار بہت گھٹتی بڑھتی ہے، اور اس سے جو ہے ان کے مزاج پر بھی اثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح حمل کے دوران پھر یہ دونوں ہارمونز جو ہیں ان کا لیول بہت اونچا جاتا ہے.
اور ایک پریگننسی میں عورت اتنا ایسٹروجن بناتی ہے کہ پوری زندگی میں اتنا نہیں بناتی ہے اگر مطلب غیر پریگننسی میں. ایک سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ عورتوں کا ہارمون جو ہے اس کی مثال ایک بم کی طرح ہے, کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے, کسی وقت بھی ایکسپلوڈ کر سکتا ہے. اچھا, اب پیریڈ سے 5-7 دن پہلے سے بعض عورتوں کو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے مزاج میں, ان کے جسم میں, اور تو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک لسٹ ہے, تقریباً ہر عورت کو پری مینسٹرول سنڈروم ہر عورت کو ہوتا ہے, لیکن کسی کو زیادہ کسی کو کم. اور اس دوران ان کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے, وہ تھکاوٹ ہوتی ہے, بھول جاتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, ایک دم سے رونا شروع کر دیتی ہیں, ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے, بھول بھی جاتی ہیں, اور سوشل وڈرال ہو جاتا ہے. بعض جو ہیں وہ پھر کسی سے ملنا جلنا نہیں پسند کرتے. تو یہ تو ہے پری مینسٹرول. ایک دفعہ میں نے اسی قسم کا ایک لیکچر دیا تھا, تو اس کے بعد ایک ٹرکش انجینئر میرے پاس آئے. انہوں نے کہا آپ نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. میری ایک بہو ہے, اور وہ اسی طرح کی ہے. وہ ویسے تو بہت اچھی ہے, لیکن بعض دنوں بغیر کسی وجہ کے چیخنا چلانا, غصہ کرنا. اب مجھے پتہ چلا ہے کیوں ہے. تو میں تو پہلے اپنی بیٹے کو کہتا تھا اس کو طلاق دے دو, لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو اب میں اس کو طلاق سے روکوں گا. تو میں یہ باتیں کوئی عورتوں کے فیور میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مزاج ہے جو سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ یہ مزاج سمجھ میں آ جائے گا تو اس کو آپ کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح پریگننسی میں بھی ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. پریگننسی میں بہت عورتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, اور پھر پریگننسی کے بعد تقریباً ہر 5-6 عورت میں سے ایک کو سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے. وہ ایسا سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے کہ ان کو سائیکیٹرسٹ کا علاج 6 مہینے سال بھر کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہمارے جاننے والوں میں سے ایک کینیڈا میں ایک خاتون ہیں, وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہے, ہسبینڈ بھی ان کی اچھی جاب پر ہیں. ان کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا تو وہ سیویئر ڈپریشن میں چلی گئیں. سائیکیٹرک کا علاج کیا 1 سال. جب وہ ٹھیک ہوئیں تو ان کے ساس سسر نے کہا کہ اب وہ بیچاری ٹھیک ہوئی ہے اور بچے سے خوش ہے, انجوائے کر رہی ہے, اور گھر بیٹھنا چاہتی ہے. اس کو کہتے ہیں نہیں ہم بچہ سنبھالیں گے, تم جا کر کے نوکری کرو. وہ کرنا نہیں چاہتی. تو یعنی کہ عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھا کہ 1 سال اس کو علاج کی ضرورت ہوئی, اب وہ ذرا خوش ہے, بچے سے کھیلنا چاہتی ہے, ہم بھوکے تو نہیں مر رہے ہیں, اگر نوکری نہیں کرے گی تو کیا ہو جائے گا. لیکن لوگ ان سب چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ڈپریشن میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو موڈ لو ہوتا ہے, کسی چیز میں جی نہیں لگتا ہے, کسی چیز کو پسند, جو شوق مطلب کہ ڈرامہ دیکھنا یا کہیں باہر جانا یا کوئی فلم دیکھنا ہے, کسی چیز میں ان کو مزہ نہیں آتا ہے, اور اس کے بعد وہ زندگی سے بیزار ہو کر کے خودکشی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایکچولی ڈپریشن. اچھا, سائیکالوجی میں ایک اہم چیز سمجھنے والی ہے کہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کو لو کیا جائے, ان سے محبت کی جائے, اور آدمی چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے. اور دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کو ارن کرنی ہوں گی. اگر آپ کا رویہ بیوی سے اچھا ہوگا تو بیوی خود بخود آپ کو ریسپیکٹ کرے گی, اور بیوی کا رویہ اچھا ہوگا تو ہسبینڈ خود بخود لو کرے گا. تو یہ چیزیں دونوں جو ہیں اس کو لیے آپ کو کوشش اور تگ و دو کرنی پڑے گی.
اچھا، دوسری چیز جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عورتیں جو ہیں ان کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، اور آدمی جو ہیں ان کا دماغ پرابلم سالونگ پہ کام کرتا ہے. تو عورتوں کے اور مردوں کی نفسیات اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کے مطابق آدمی ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، وہ تو تقریباً 100% اس کو جو ہے اس متوقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی جو نفسیات ہے اس میں پرابلمس ہیں. اس عمر کی عورتیں اکثر ڈپریشن میں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو ان کے ہارمونز کا چکر ہے، دوسرا یہ ہے کہ شوہر یا تو بیمار ہے یا مر گیا ہے، بچے چلے گئے ہیں، وہ سمجھتی ہے اب اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کی بیوٹی ختم ہو گئی ہے، اس کی اپنی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، تو وہ لامحالہ ڈپریشن میں رہے گی. اور جو ینگ لڑکی ہے، بہو جو ہے، اس کے ہارمونس اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی مزاج اس طرح بدلتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے وہ تو ایکسپیکٹڈ ہے، وہ متوقع ہے. اور اس کے لیے آدمی جو ہے چونکہ وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کو بڑے حکمت سے دونوں کو لے کر کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہو ہی ہر وقت قصوروار ہو، اور ماں بھی قصوروار ہو سکتی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ بتایا جب میں اس قسم کا لیکچر دے رہا تھا کہ شادی کو اس کے 10 سال ہو گئے اور 3 بچے ہیں، اور اس کی وائف شادی کے بعد سے ان کے گھر میں، یعنی ان کے والدہ کے پاس رہتی تھی. وہ سعودی عرب میں کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اتنے پیسے بھیجے اور 3 بہنوں کی شادیاں کرائیں. جب سب چیزوں سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی وائف کو اور بچوں کو سعودی عرب لانا چاہتے تھے. تو ان کی والدہ نے بالکل تیار نہیں ہوئی، انہوں نے سخت منع کیا، نہیں ان کو نہ لے جاؤ. تو والدہ کے جو والد تھے وہ حیات تھے اور وہ دیندار آدمی تھے، تو یہ گئے اپنے نانا کے پاس، انہوں نے ان سے بات کی. پھر نانا نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ یہ تو اس کا حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ رکھے، آپ اس کو کیسے روک سکتی ہیں. پھر انہوں نے اس کی اجازت دی. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بیوی بچے چلے جائیں گے تو جو یہ مہینے میں پیسے مجھے بھیجتا تھا وہ بہت کم ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز عورتوں کی نفسیات میں سمجھنا چاہیے کہ جب ان کا بگاڑ ہو جائے، جب وہ کسی سے نفرت کرنے لگیں، جب ان کو کسی پہ غصہ آ جائے تو وہ سالوں سال چلتا ہے، پرماننٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے شروع سے ہی کوشش کرنا چاہیے کہ ساس بہو میں بہت زیادہ جھگڑا طول نہ پکڑ جائے. اور اہم ترین چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ نہ ظلم ماں پر ہو اور نہ ظلم بیوی پر ہو. اس لیے کہ اگر جتنا آپ اپنی والدہ کا احترام کرتے ہیں، اگر آپ کے دفتر میں یا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے گہرے دوست کی والدہ کسی کام سے آ جائیں تو آپ ان کا کتنا احترام کریں گے؟ آپ اپنی والدہ کی طرح ان کا احترام کریں گے، حالانکہ وہ دوست کی والدہ ہیں. اور سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے. تو آپ کی اولاد کی جو والدہ ہے اس کا کیوں نہیں احترام کرتے آپ؟ اور یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی والدہ سے احترام نہیں کریں گے، ان کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے، تو بچے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. تو اگر میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں تو بچوں پہ بہت برا اثر ہوتا ہے. اس لیے اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے نہ لڑائی جھگڑا کریں، اور برے القاب نہ دیں ایک دوسرے کو
بچوں کے سامنے، اس لیے کہ اس سے بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو بچے پھر ایک دم سے فیصلہ کر لیں گے کہ یا تو میری ماں خراب ہے یا باپ خراب ہے، اور جو انہوں نے اگر ان کو لگا کہ باپ خراب ہے تو اس سے نفرت کریں گے، اگر ان کو خیال ہوا کہ ماں کا قصور ہے تو اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ نے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ تو یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے ریلیشن شپ میں، اور خصوصاً فیملی میں۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، اللہ کی مہربانی سے تمہارے مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو یہ ہمیں اخلاق جو ہیں یہ ہمیں اپنانا چاہیے، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، اس لیے کہ اگر ہم یہ اخلاق نہیں رکھیں گے تو جیسے اس میں کہا کہ لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، آپ کے اپنی فیملی والے آپ سے بھاگ جائیں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو، یعنی عفو اور درگزر کرو لوگوں کے ساتھ۔ پھر سورہ تغابن میں ہے اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہوں گے، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخشش دو تو اللہ بھی بخش دینے والا ہے۔ تو میاں بیوی کے تعلق میں دونوں کو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور دونوں کو ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اس سے معاملات کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔